انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بآواز بلند سارے دوست احباب مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پہ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلوات لائق عزت و احترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو اسی طرح دم آخر اپنے گھر میں بیٹھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ پہلے سنتے تھے آ رہا ہے آ رہا ہے، اب یہ لفظ سننے کو ملتے ہیں کہ جا رہا ہے جا رہا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی رفتیں، اس کا مقام، اس کی اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں نازل کی، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کتنی برکتوں سے یہ اللہ نے مزین کیا ہوا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے فرمایا انا بے شک ہم نے انزلناہ ہم نے نازل کیا۔ یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو قرآن میرے سامنے کھلا ہے، اللہ اس قرآن کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ کتنا خوبصورت اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا۔ یہ کوئی اس آیت مبارکہ سے ایک تو بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن پاک کسی بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی فرشتے کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی اور مخلوق کا لکھا ہوا نہیں ہے، جنات کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ انزلناہ اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ کب نازل کیا؟ اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کب؟ فی میں لیلہ رات میں۔ اس قرآن کو اللہ نے رات میں نازل کیا ہے، دن میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ نے یہ قرآن رات میں نازل کیا ہے۔ اب اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنی بڑی کتاب، خالق کائنات کی اتنی بڑی کتاب، کلام اللہ جسے کہا جاتا ہے، یاد رکھیے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، وہ کتاب اللہ تھی۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، تورات، زبور، انجیل جو کتابیں تھیں آئی، وہ کتاب اللہ تھی، وہ اللہ کی کتاب تھی۔ لیکن یہ جو میرے سامنے کھلا ہے، یہ کتاب اللہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ اب کلام اللہ اور کتاب اللہ میں فرق ہوتا ہے۔ کتاب اللہ میں یہ کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے کتاب، تو وہ کتاب اللہ بنی۔
تو کلام اللہ یہ ہوتا ہے جو اللہ نے باتیں کی ہیں اسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کھلنے والی کتاب یہ کتاب اللہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ بڑی فضیلت اور مرتبہ اور مقام اللہ نے اسے دے رکھا ہے، کلام اللہ اور کتاب اللہ۔ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، فی میں لیلہ، رات میں نازل کیا۔ اس سے محدثین لکھتے ہیں دن اور رات کا اگر آپس میں مقابلہ کیا جائے تو دن جو ہے وہ کم تر ہے، رات افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا کلام، افضل ترین کلام اللہ نے افضل ترین رات میں نازل کیا ہے۔ اگر دن افضل ہوتا تو اللہ کہتا میں نے دن میں نازل کیا ہے، تو اب رات افضل ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے میں نے اسے رات میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے نازل کیا، رات میں نازل کیا۔ اب تیسرا سوال یہ بنتا ہے وہ کون سی مبارک رات تھی، وہ کون سی برکت والی رات ہے جس رات اللہ نے یہ کلام، یہ کتاب اللہ، یہ کلام اللہ اللہ نے نازل کی؟ وہ کون سی ایسی مبارک رات تھی؟ تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے فی لیلۃ القدر، وہ مبارک رات قدر کی رات تھی۔ سبحان اللہ، وہ قدر کی رات تھی۔ اب قدر کی رات اتارا گیا، اب قدر کی رات کیا ہے؟ میرے مصطفی کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، شمسون نام تھا اس کا۔ فرمایا شمسون ایسا بندہ تھا جس نے 1000 سال، ایک دو دن کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا 1000 ماہ، سال نہیں 1000 ماہ۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے 1000 ماہ وہ شمسون کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتا رہا۔ تو ایک صحابی رسول نے فرمایا آقا وہ کتنا بڑا بندہ برگزیدہ ہوگا، عبادت گزار ہوگا جس نے 1000 ماہ تک 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، جس نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا اور صرف فقط رب کو راضی کرتا رہا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو میرے غلاموں، وہ 1000 مہینے اگر رب کی عبادت کرتا رہا اس کا اپنا اجر و ثواب، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے میری امت کو ایک ایسی راز دے رکھی ہے جس میں بندے 2 رکعتیں پڑھیں گے 1000 مہینوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، 1000 مہینہ بندہ کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا، اللہ کی ریاضت کرتا رہا، حمد و ثنا بیان کرتا رہا، تسبیح و تحلیل بیان کرتا رہا، اور اتنی لمبی عمر اس نے پائی، اور وہ اتنی لمبی ریاضت کرتا رہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ ایک میری امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائے، ایک رات ایک ایسی عطا فرمائی ہے جس رات بندہ صرف 2 رکعتیں پڑھے، زیادہ نہیں 2 پڑھے، اور میں اللہ اسے 1000 مہینوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی برکت! اور وہ کون سی رات ہے؟ میرے مصطفی کائنات نے امت کو بچانا چاہا، اس رات کے متعلق مصطفیٰ حجرے سے نکلے، آگے 2 بندے لڑ رہے تھے، آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، آقا کائنات پلٹے واپس چلے گئے۔ ام المومنین نے فرمایا آقا آپ تو امت کو بتانے لگے تھے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نکلا تھا بتانے کے لیے، لیکن آگے لڑائی ہو رہی تھی، میں پلٹ آیا۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جہاں لڑائی ہو رہی ہو، جہاں فتنہ فساد ہو رہا ہو، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اس جگہ سے الگ ہو جاؤ۔ سمجھو بندے لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں سے ہٹ جاؤ، یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ فتنہ فساد میرے مصطفیٰ کو نہیں پسند نہیں ہے۔
تو آقا کائنات رحمت دو عالم کتنا بڑا انسانیت کو، مومنین کو ایک فضیلت والی، برکت والی رات کے متعلق آقا بتانے لگے تھے، لیکن ایک لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے مصطفیٰ نے نہ بتائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات نازل کیا۔ اب قدر کی رات کیا رات ہے؟ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے، تمہیں کوئی خبر نہیں، وما اور نہیں، ادراکا تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی، ادراک میں نہیں آنے والی، تمہاری عقلیں چھوٹی ہیں، میری لیلۃ القدر بڑی ہے۔ او سبحان اللہ، لیلۃ القدر بڑی ہے، عقل چھوٹی ہے، فرمایا میری قدر والی رات تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی، تمہاری ادراک میں نہیں آنے والی۔ اے اللہ سونیا، وہ کون سی رات جو ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی؟ کیا اس رات میں تو نے کیا رکھا ہے؟ اس رات کے اندر کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قرآن کا اسلوب اور خوبصورتی دیکھیے، کتنے پیار سے اللہ نے انسان کو بتایا کہ میں نے قرآن قدر میں نازل کیا، پھر اگلی آیت میں بتایا کہ تمہیں قدر کا ادراک نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ قدر کیا ہے، پھر اگلی آیت میں اللہ خود ہی بتا رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں قدر کیا ہے۔ او سبحان اللہ، اللہ خود ہی بتانے لگ پڑا ہے۔ پہلے اللہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، اب جب ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا تو اللہ اب سمجھا رہا ہے، بندے میں بتاتا ہوں قدر کیا ہے۔ اب قدر کیا ہے؟ اللہ فرماتا لیلۃ القدر، قدر کی جو رات ہے، خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے خیر بہتر ہے، من سے، الف شہر، الف کہتے ہیں ہزار کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، اللہ کہتا ہے یہ ایک رات قدر والی 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے قدر کی رات بہتر ہے۔ اب ایک طرف 1000 مہینے ہوں، ایک طرف قدر کی رات ہو، تو اللہ کہتا ہے 1000 مہینے اتنے بہتر نہیں جتنی قدر کی رات بہتر ہے۔ اتنی بہتر، اتنا مقام قدر کی رات کو، فرمایا ہاں، صرف اتنا نہیں، فرمایا اس قدر کی شان و شوقت یہ ہے۔ اللہ اب سمجھا رہا ہے بندے کو کہ قدر کی رات کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا تنزل الملائکہ، تنزل نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، الملائکہ، 1 2 کی بات نہیں ہو رہی، 3 4 کی بات نہیں ہو رہی، الملائکہ جمع کا صیغہ ہے۔ فرمایا اللہ آسمان سے زمین پر فرشتے رحمت اتارتا ہے، اللہ فرشتے رحمت والے فرشتے زمین پہ اتارتا ہے۔ تنزل الملائکہ، اب صرف فرشتے نہیں اترتے، صرف فرشتے نہیں اترتے، فرمایا والروح، اللہ جبریل امین کو بھی حکم دیتا ہے، جبریل آج قدر کی رات ہے نا، آج تو بھی دنیا پہ چلا جا۔ او سبحان اللہ، آج قدر کی رات ہے، تو بھی دنیا پہ چلا جا۔ فرشتے بھی آتے ہیں، فرشتوں کا جو سردار ہے جبریل امین وہ بھی آتا ہے۔ او سبحان اللہ، پھر فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ نے کتنا خوبصورت انسان کو بتایا قدر کے بارے میں۔ فرمایا فیہا بإذن، پھر اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم سے، بإذن ربہم، جو رب کا حکم ہے، من کل امر، جس کام کے لیے حکم دیا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں، صرف کام نہیں کرتے، پھر جو رب کی عبادت کرتا ہے، جو قدر کی رات رب کی عبادت میں گزارتا ہے، جو قدر کی رات
سجدہ رب کرتا ہے، جو قدر کی رات رب کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے، ساری رات رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ پھر اس کو صلہ یہ دیتا ہے، فرمایا سلامون، پھر جبریل بھی سلام اس کے اوپر سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھی اس بندے کے اوپر سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں، اللہ بھی، فرشتے بھی، جبریل امین بھی اس کے اوپر سلامتیاں بھیجتے ہیں، سلامن۔ اب سوچو تو صحیح، بندہ ایک کھڑے ہو کر چند لمحے کے لیے سوچو، بندہ ایک کھڑا ہے، اللہ اکبر، اب اس نے ہاتھ باندھ دیے، رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اب قدر کی رات ہے، بندہ رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، بندہ یہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اب فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں، جبریل امین بھی نازل ہو رہا ہے، بندہ اپنی عبادت میں لگا ہے، لیکن فرشتے اور جبریل امین اس بندے کو سلامتیاں بھیج رہے ہیں۔ کتنا وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کے اوپر فرشتے اور فرشتوں کا سردار سلامتیاں، اور یہ عمل یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی کہے نا کہ قدر کی رات شروع میں یہ عمل ہوتا ہے، نہیں، قدر کی رات شروع میں نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ہی حتی مطلع الفجر، اس وقت تک فرشتے رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں نازل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یا حتی مطلع الفجر، صبح کا مطلع نہ طلوع ہو جاتا ہو، یعنی صبح کا مطلع، فجر کا مطلع، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت تک فرشتے بھی سلامتیاں بھیجتے ہیں، جبریل امین بھی سلامتیاں بھیجتا رہتا ہے۔ اتنی برکت والی رات، اور میرے آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا سے پوچھا گیا آقا قدر کی رات کب ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو۔ آقا پھر ہمارے جتنی بھی طاق راتیں نا، طاق راتیں، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات قدر کی رات ہے، اب ہمارے پاس ایک رات بچ گئی ہے، باقی ساری راتیں گزر گئی ہیں، آج 28ویں کی رات، کل 29ویں کی رات، کل آخری رات رہ گئی ہے، طاق رات، اور مصطفیٰ نے فرمایا اگر قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ہمارے پاس ایک رات بچی ہے، وہ 29ویں کی رات بچی ہے، اور میرے مصطفیٰ کائنات نے فرمایا جو قدر کی رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، فرمایا گویا اس نے قدر کی برکتوں کو پا لیا ہے۔ جس نے جماعت کے ساتھ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، اب بندہ کہے جی میں 10 بجے اٹھ کے عبادت کروں گا، 11 بجے اٹھ کے، نہیں، جس نے جماعت کے ساتھ آیا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آقا کائنات نے فرمایا جتنی برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، اللہ اس رحمتوں اور برکتوں سے اس بندے کو مزین اور منور فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کائنات نے فرمایا قدر کی رات، آقا حضور فرماتے ہیں قدر کی رات، فرمایا بندہ، اب سنیے سمجھیے گا بات کو، اب بندہ رمضان میں کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، میرے پاس کپڑے نہیں، غریب آدمی، مجھے کپڑے دو، رزق نہیں، مجھے راشن ڈال کے دو، مجھے یہ تنگی ہے، میری یہ تنگی دور کرو۔ غریب آدمی جاتا ہے، امیر نہیں، میں غریب کی بات کر رہا ہوں، اب غریب بندہ بڑے کے پاس گیا، مجھے تنگی ہے، مجھے رزق کی فلاں چیز کی، اولاد نہیں ہے، کسی مزار پہ چلا گیا، مسجد میں آ گیا، کہیں بیٹھ گیا، اب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آقا حضور کیا فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں جب قدر کی رات آتی ہے اللہ آسمان دنیا پہ خود تشریف لے آتا ہے، جس طرح اس کا جاہ و جلال ہے، جس طرح اس کا مقام و منصب ہے، جس طرح اللہ کی ہیبت روب دبدبہ ہے، جس طرح اللہ کی شان و شوکت ہے، آقا حضور فرماتے اللہ
آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور پھر آسمان دنیا پہ آ کے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ بندوں سے خود مخاطب ہوتا ہے اور اللہ بندوں سے خود کلام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ کلام کرتے ہیں، کوئی طور پہ جاتے کلام ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی سے اللہ کلام کر رہا ہے، لیکن یہاں پر مصطفیٰ کہتے ہیں وہ حضرت موسیٰ تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے ہر امتی سے اللہ کلام کرتا ہے۔ شب قدر کی رات اللہ ہر امتی سے کلام کرتا ہے۔ فرمایا کیا کلام کرتا ہے؟ اب اللہ کیا کہتا ہے بندوں سے؟ میرے آقا حضور فرماتے ہیں اللہ بندوں کو کہتا ہے او بندو مجھ سے مانگو میں رب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اب رب خود کہہ رہا ہے، سوچئے تو صحیح، جب رب خود کہہ رہا ہے مانگو میں دوں گا، میں اگر رزق کی تنگی ہے تو میں تمہیں رزق دوں گا، اگر تمہیں اولاد نہیں میں اولاد دوں گا، اگر تمہارے پاس کچھ اور نہیں جو تمہاری تمنا ہے۔ اور میرے آقا حضور فرماتے ہیں بندہ اس رات یعنی شب قدر کی فرمایا جو اس رات جو بھی مانگتا ہے اللہ خزانے غیب سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اتنی بڑی رات، اتنی بڑی رات اور اتنا بڑا کرم، اور صرف اتنا کرم نہیں کہ اللہ فرمایا آسمان دنیا پہ آ کے اللہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے۔ فرمایا اللہ صبح تک، صبح کے مطلع طلوع ہونے تک بندوں سے کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ فرمایا پھر جب شب قدر کی رات آتی ہے، شب قدر کی رات آتی ہے، فرمایا اللہ آسمان سے رحمت والے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ آقا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ دنیا کے ہر کونے میں چلے جاتے ہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، وہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ جب شب قدر کی رات آتی ہے فرمایا جو رب کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے وہ رحمت والے فرشتے ان بندوں پہ اپنی رحمت کے پروں کو کھول کر ان بندوں پہ رحمت برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے شب قدر جس کو ہم نے کل رات بھی ضائع کر دیا، جس کو ہم نے 25ویں کی رات بھی ضائع کر دیا، 23ویں کی رات بھی ضائع کر دیا، 21ویں کی رات بھی ضائع کر دیا، اور 29ویں کی رات ایک بچ گئی ہے۔ یہ ہے شب قدر۔ اب چلتے چلتے ایک بات میری آخری سنتے جائیں، بڑی عمدہ اور لذیذ اور اعلیٰ۔ اب لوگ بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر آپ میری اس بات کی تائید کریں گے جو بات میں کرنے لگا ہوں۔ تساں ویکھو سی جس دڑے چند چڑھنا نہیں دیدا تو سارے بندے بازارے والے پاس ٹر پہنن، انجی گل ہے کہ نہیں؟ ٹر پہنن نا، کوئی سوواں چو جناب سوچدا بندے کر لو جڑے گھر رانے ہو سن بیبیاں سمیت، چاند رات ہے کیا کرنا ہے، شاپنگ کرنی ہے کہ فلانی شہر رہ گئی ڈھگانی شہر رہ گئی، وہی نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا یار؟ بولو تو صحیح ہونا نا؟ چلو دو چار تے بولے ہونا، جنہ ویکھیا او بولے، جنہ نہیں ویکھیا چلو چپ ہی چنگی ہے، ہونا ہے نا؟ میرے مصطفیٰ کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث، آقا کائنات نے فرمایا جب جس رات رمضان ختم ہوتا ہے، آقا حضور فرماتے ہیں چاند شوال کا طلوع ہوتا ہے، آقا پھر فرمایا اس رات ساری رات رب کی عبادت کیا کرو، اس رات ساری رات رب کی عبادت کیا کرو۔ اور ساڑھے پاسے کے ہے، کوئی نائیوں کول بیٹھا، کوئی درزی کول بیٹھا، کوئی بازارج بیٹھا، انج ہونا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ فرماتے اس رات عبادت کیا کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا جو اس رات عبادت کرتا ہے 2 رکعتیں پڑھے اللہ سال بھر کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور 2 رکعتوں کا ثواب سال بھر کی۔ اور پھر میرے آقا حضور فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب مزدور مزدوری کر چکتا ہے، جب اس نے دھیاڑی لگا لی، اب مزدوری لینے کا ٹائم ہوتا ہے، آقا حضور فرماتے ہیں وہی رات ہوتی ہے جب جو بندہ عبادت میں جھکا رہتا ہے اللہ اسے مزدوری دیتا ہے، اللہ اسے مزدوری عطا فرماتا ہے۔ اب جب مزدوری نہ ٹائم ہوئے،
بندہ بازار میں ہو، بندہ نائی کے پاس ہو، بندہ درزی کے پاس ہو، بندہ چوک میں بیٹھا ہو، مزدوری لبسی نہیں نہ لبن لگی۔ مزدوری تو تب ہی ملے گی جب مالک کے پاس ہوگے، جس کا تم نے کام کیا، چھٹی ٹائم اسی کے پاس جاؤ گے تو مزدوری ملے گی۔ آقا حضور فرماتے ہیں جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ اس بندے کو مزدوری عطا فرماتا ہے۔ اب وہ مالک کل ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ بندہ ہو سکتا ہے جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہو، رب اسے اتنا عطا فرمائے کہ اس کی نسلیں بھی تر جائیں۔ بندہ مانگے تو صحیح نا، اس رات مانگے تو صحیح۔ اب اگلی جو ہماری سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے میں، اور عیدی نے تہڑا آ گیا، اور عیدی نے تہڑے کے جی عید کے دن ہم اکثر سو کے گزار دیتے ہیں، پھر کچھ لوگ عید کا دن فلم ڈرامہ دیکھ کے گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ نہ جانے کیا کیا کر کے گزار دیتے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس نے کوئی مر گیا ہوئے، مریا ہر کسی نے ہوتا ہے، فرمایا جس کا کوئی دنیا سے چلا گیا ہو، فرمایا وہ عید کے دن بیٹھ جائے تسبیح لے کر اور پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب بندے نے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اب بندہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب پڑھ کر کتنی مرتبہ؟ فرمایا 300 مرتبہ، 300 مرتبہ وہ بندہ یہ کلمات طیبات پڑھ کر جو اس کا اس دنیا سے چلا گیا، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار جو بھی اس کا چلا گیا، وہ آکے اللہ اس دا ثواب میں اپنے باپ کی روح کو، میں اپنی ماں کی روح کو، میں اپنی بہن کی روح، جو دنیا سے چلا گیا اس کی روح کو سالے ثواب کرے۔ فرمایا اللہ اس بندے کی قبر کے اندر جس کو اس نے سالے ثواب کیا ہے، اس کی قبر کے اندر 1000 نور داخل فرما دیتا ہے۔ 1000 نور کتنی دیر لگ سی؟ میرے حساب سے 15 تو 20 منٹ، بہو ہاتھ مار کے بھی 15 تو 20 منٹ نہ کام میں تسبیح۔ پھر صرف اتنی بات نہیں ہے، پھر اگلی جو بات لکھی ہے، فرمایا جب وہ بندہ مرے گا جس نے یہ پڑھا تھا، جس نے یہ کلمات طیبات پڑھے تھے، جب وہ بندہ مرے گا، فرمایا جب وہ دنیا سے جائے گا، اب وہ دنیا سے گیا، فرمایا جب اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، اس نے جتنی مرتبہ جتنی دفعہ اس نے یہ کلمات طیبات پڑھے ہیں، اگر زندگی کے اندر 10 عیدیں آئے تو 10,000 نور اس بندے کی قبر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کتنی برکت والا، کتنا بڑا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، کتنا بڑا عمل ہے۔ کوشش کریں جب یہ عید کا دن ہو تو آپ اپنے بزرگوں کو یہ سالہ ثواب کریں تاکہ ان کی قبر اچھی ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجیے گا۔